ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں اولیور نام کا ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا۔ اس کے گھنگریالے بھورے بال اور بڑی بڑی متجسس آنکھیں جو حیرت سے چمک رہی تھیں۔ اولیور کو تلاش کرنا پسند تھا اور جب وہ جنگل کے دل میں قدم رکھتا تھا تو ہمیشہ جوش و خروش سے بھرا رہتا تھا۔ ایک دھوپ والی صبح اولیور ایک اور مہم جوئی پر نکلا۔ جب وہ جنگل کی گہرائی میں گیا تو اس نے پرندوں کی چہچہاہٹ اور پتوں کی ہلکی 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 آواز سنی۔ ہوا پھولوں کی میٹھی خوشبو سے بھری ہوئی تھی اور سورج کی روشنی اوپر کی گھنی چھتری سے چھانتی تھی۔ جیسے ہی اولیور گھومتے ہوئے راستے پر ٹہل رہا تھا، اس نے میلو نامی ایک چنچل بندر سے ٹھوکر کھائی۔ میلو درختوں سے نیچے جھول رہا تھا، اس کی لمبی دم شاخوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ اولیور اور میلو تیزی سے دوست بن گئے، ہنسی اور ناشتے کا اشتراک کرتے ہوئے جب انہوں نے جنگل کو ایک ساتھ تلاش کیا۔ میلو نے اولیور کو انگوروں سے جھولنے اور جنگل کی مخلوق کی کالوں کی نقل کرنے کا فن سکھایا۔ جنگل میں مزید اولیور کا سامنا ٹیسا نامی ایک عقلمند بوڑھے کچھوے سے ہوا۔ اپنی سست اور مستحکم رفتار کے ساتھ ٹیسا نے جنگل کی تاریخ اور اس کے جادوئی رازوں کی کہانیاں شیئر کیں۔ اولیور نے بڑی آنکھوں سے توجہ کے ساتھ سنا، اس قدیم حکمت کو جذب کیا جو ٹیسا نے اسے عطا کی تھی۔ جسے جسے دن گزرتا گیا، اولیور اور اس کے نئے دوستوں کا سامنا مزید لذت بخش مخلوقات سے ہوا۔ وہاں لونا ایک دلکش تتلی تھی جس کے پروں کی چمک تھی جو سورج کی روشنی میں چمکتی تھی، اور بینی ایک شرارتی طوطا جو جنگل کی آوازوں کی نقل کرنا پسند کرتا تھا۔ ہر جانور اولیور کا ایک خاص دوست بن گیا اور انہوں نے مل کر ایک خوشگن جنگل کا خاندان بنایا۔ ایک دن جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوب گیا، اولیور اور اس کے جانوروں کے دوست جادوئی چاندنی رقص کے لیے کلیرنگ میں جمع ہوئے۔ آتش فشاں چھوٹے ستاروں کی طرح ٹمٹماتے ہیں، تہواروں پر ہلکی سی چمک ڈالتے ہیں۔ جنگل قہقہوں سے گونج اٹھا اور پنجوں، پروں اور پیروں کی تال ہم آہنگی میں ایک ساتھ ناچ رہی تھی۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی، اولیور نے محسوس کیا کہ جنگل صرف عجائبات سے بھری ہوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ دوستوں کی ایک جماعت ہے جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ شکرگزاری سے بھرے دل کے ساتھ اولیور ٹیسا کے پاس جھک گیا اور وہ سب چاندنی آسمان کے نیچے سو گئے۔ اس دن سے آگے اولیور نے جنگل کی تلاش جاری رکھی، اپنے دوستوں سے سیکھتا رہا اور جنگل کی تمام مخلوقات کے ساتھ دوستی کا جادو بانٹتا رہا۔ اور اس طرح جنگل کے دل میں ایک چھوٹا لڑکا اور اس کے جانور دوست خوشی سے رہتے تھے۔ ان کی ہنسی آنے والی نسلوں تک درختوں میں گونجتی رہی۔